السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان اللہ الذی منہ خلقۃ العباد وإلیہ المعاد، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، اما بعد فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ صلوات۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ ایسی مقدس کتاب ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر چیز کا تذکرہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ اس میں موجودہ احکام بھی ہیں، اس میں آنے والے حالات بھی ہیں، اور اس میں ماضی کے حالات اور سابقہ انبیاء کے واقعات اور جن امتوں نے احکام شریعت میں عمل کیا ان کے حالات، اور جن لوگوں نے انبیاء کی نافرمانی کی ان کے حالات بھی اس مقدس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ یہ تینوں زمانوں کے حالات ہیں، ماضی کے بھی، حال کے بھی، استقبال کے بھی۔ تو سابقہ انبیاء کے حالات کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہے؟ حضرت آدم کے تذکرہ بھی ہے، اور اس کی اولاد کا بھی تذکرہ ہے۔ حابیل و قابیل کے جو لڑائی ہوئی تھی، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے حالات، اور امت نے جو سلوک کیا، طوفان آیا، امت غرق ہو گئی، وہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی امت نے جو حضرت صالح کے ساتھ سلوک کیا، اور اونٹنی کے پاؤں کاٹے عذاب نازل ہوا، وہ بھی حالات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو 10 قسم کی نعمتیں نازل ہوئیں اللہ کی طرف سے، اور 10 قسم کے عذاب نازل ہوئے، وہ بھی قرآن کے اندر ہیں۔ یعنی سابقہ انبیاء کے حالات اور امتوں کے حالات جو سلوک کیا، اللہ نے قرآن میں نقل کیوں کیا ہے؟ تاکہ امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان واقعات کو پڑھے اور عبرت حاصل کرے۔ اس لیے حضرت نوح کا واقعہ آ جائے گا، حضرت موسیٰ کا آ جائے گا، حضرت داؤد کا آ جائے گا، حضرت عیسیٰ کا آ جائے گا، اور سابقہ انبیاء کے۔ اسی ضمن میں آج ایک نبی گزرے ہیں، اور موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ میں آج کا خطبہ اسی موضوع پہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے نبی ہیں، رسول بھی ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ہے، بلکہ ایک مترجم نے نقل کیا ہے کہ یہ تارخ کے پوتے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہاران کے بیٹے ہیں، اور اس کے بھائی ہاران کے بیٹے ہیں، حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور جناب تارخ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے ان کے پوتے ہیں۔ تو قرآن میں بہت سے مقامات پہ سورہ ہود میں، سورہ اعراف میں، سورہ نجم میں، سورہ عنکبوت میں، بہت متعدد جگہ پہ یہ واقعات حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو گناہ کا ارتکاب کیا وہ واقعات قرآن کے اندر بار بار ہیں، زیادہ ہیں۔ تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 میں یہ ارشاد ہوتا ہے، وَلُوطًا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون۔ اور فرمایا لوط کا ذکر کرو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسی بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہو کہ تم میں سے پہلے دنیا میں کسی نے اس کا ارتکاب نہیں کیا ہے، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو، بلکہ تم تو تجاوز کرنے والے ہو۔ تو ساری آیات کا میں اگر ترجمہ کروں گا تو ٹائم نکل جائے گا، یا تو میں متن پڑھوں یا ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ اپنے ٹائم کے اندر اس موضوع کو مکمل کروں، بہت سی احادیث بھی ہیں۔ تو فرمایا وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ جب یہ حکم ہوا تو ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ کہیں کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو پہلی آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ حضرت لوط کی جو قوم تھی وہ کون سا جرم اس نے کیا جو سخت ترین 3 قسم کے عذاب نازل ہوئے، آگ بھی برسی، آسمان سے پتھر بھی برسے، اور عالیہ سافلہ فرشتے آئے، زمین کے خطے کو اتنا بلند کیا، آسمان کے قریب لے گئے، اور روایت ملتی ہے اہل آسمان نے اس خطے کے اوپر جو مرغ تھے ان کی اذانوں کی آوازیں بھی سنی۔ اتنا عالیہ سافلہ قرآن کے اتنا بلند کیا کہ پھر اوپر والا حصہ نیچے کر دیا، نیچے والا حصہ اوپر کر دیا۔ کیا جو عذاب میں مبتلا تھے وہ سارے اغلام بازی کرتے تھے؟ کیا وہ بد فعلی سارے کرتے تھے یا ان میں سے کچھ اچھے بھی تھے؟ جب کہ وہ بد فعلی کرتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے وہ اپنے آپ کو پھر بھی کہتے تھے ہم متقی ہیں، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، اعتراف جرم نہیں کرتے تھے۔ اور آیات کا نتیجہ یہی ہے کہ علل اعلان جرم کرتے تھے، واضح لوگوں کے سامنے یہ بد فعلی کرتے تھے، اغلام بازی یہ کرتے تھے۔ یہی کہہ رہا ہے کہ حضرت لوط کے قوم کا واقعہ کا تذکرہ کرو، یہ ایسا گناہ کیا کہ عالمین میں، لفظ استعمال ہوا ہے عالمین میں، آج تک یعنی کسی نے نہیں کیا، اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور اس لیے فرمایا، اسے کہا گیا اتأتون الفاحشۃ، یہ بے حیائی کرتے تھے، بے حیائی، اغلام بازی، لڑکے کا لڑکے کے ساتھ، جوان کا جوان کے ساتھ غلط کام کرنا، بدفعلی کرنا کو قرآن نے فاحشہ کہا ہے، بے حیائی کہا ہے۔ اور یا تو قرآن میں زنا کو فاحشہ کہا ہے یا اغلام بازی کو فاحشہ کہا ہے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا کے قریب مت جاؤ، اس لیے وہ بے حیائی ہے۔
اور زنا کو بھی بے حیائی کہا ہے، اور اغلام بازی کو خدا نے بھی وہ بھی کیا کہا ہے، وہ بھی بے حیائی کہا ہے۔ عالمین میں آج تک ایک تو یہ ہے، دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جس میں وہ اپنے عورتوں سے رغبت نہیں کرتے تھے، نسل کشی کرتے تھے، لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، عورتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے یہی ارشاد فرمایا یہ تمہارا طریقہ انہیں کہہ دو بالکل سراسر غلط ہے، تم اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف، تم تو اسراف کرنے والے ہو، تم تو تجاوز کرنے والے ہو۔ جب قوم نے کہا کہ ہمیں اس قریہ سے نکال دو، ہمیں اپنی بستیوں سے نکال دو، ہمیں اپنے شہروں سے نکالو، ہم تو متقی ہیں، تو فرمایا فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، تو فرمایا ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ حکم دیا کہ تم سارے اس بستی سے، اس قریہ سے نکل جاؤ، اور حکم دیا سارے ان کے جو تھے نا عزیزوں یعنی گھر والے نکل گئے، بیوی پیچھے رہ گئی، یعنی بیوی فاحشہ نہیں تھی، نبی کی بیوی کوئی فاحشہ نہیں ہو سکتی، لیکن نافرمان تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حکم دیتے تھے نہیں مانتی تھی، اس جرم میں وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئی۔ تو فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پھر ہم نے آسمان سے بارش برسائی اور فرمایا پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ یہ آگے بعد میں نے عرض کرنا ہے، تو اسی ضمن میں چاہتا ہوں تاکہ چند احادیث بھی آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں۔ تو اغلام بازی کا جرم کیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو مذمت میں احادیث معصومین علیہ السلام ہے وہ کیا ہے۔ تو فرمایا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس اہل قریہ پہ جو عذاب نازل ہوا، اس بستی پہ سخت ترین یعنی نوکدار پتھر اس پر مارے گئے، جو آسمان سے بارش ہوئی وہ سخت ترین پتھر تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میں کوئی بھی بندہ ایسا کوئی نہیں کرتا جو قوم لوط کے عمل یعنی لواط کو جائز سمجھتا ہو، اور یہ بھی روایت ہے اس کے لحاظ سے جو شخص بار بار لواط یعنی اغلام بازی کرتا ہو اور توبہ کیے بغیر مر جائے، خداوند عالم اس کی موت کے وقت اس پر انہی پتھروں میں سے کوئی پتھر مارتا ہے جو قوم لوط پر برسائے گئے تھے، اس کی موت وہی پتھر کھا کر واقع ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو وہ پتھر دکھائی نہیں دیتا۔ اور جو قوم لوط پہ عذاب نازل ہوا تو قرآن مجید میں بہت سے سورہ میں اس کی مذمت کی گئی ہے، اور فرمایا 3 قسم کے یعنی عذاب نازل ہوئے۔ ایک تو آسمان سے سخت آگ برسی، آگ کے شعلے اور پتھر اور ان کی چیخ و پکار تھی، اور فرمایا تیسرا عذاب یہ تھا کہ زمین کے نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا گیا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا گیا۔ یہ سارے عذاب جو قوم لوط پر نازل ہوئے ہیں، ایسا ظلم کرنے والوں سے فرمایا ہمیں جو ظالم لوگ ہیں اغلام بازی کرتے ہیں، دور نہیں ہے کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے لواط کرنے والوں پر بھی ایسے عذاب نازل ہو سکتے ہیں، آسمان سے پتھر برسنا اور زمین کا دھنس جانا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا امیر لوگوں کے بچوں سے ایسے جوان غلاموں کو خوب دیکھنے سے پرہیز کرو۔ نوخیز بچے ہیں، نوخیز لڑکے ہیں، معصوم فرماتے ہیں انہیں خوب دیکھنے سے اجتناب کرو، جن کی داڑھی نہیں نکلی ان سے بچو، کیونکہ ان کا فتنہ ان باکرہ لڑکیوں سے زیادہ ہوتا ہے جو چھپی رہتی ہیں۔ یعنی جتنا سخت مذمت کی گئی ہے کسی لڑکے کو غلط نگاہ سے دیکھنا جن کی داڑھی نہیں ہوگی، یعنی زنا سے یا لڑکی باکرہ کو دیکھنے سے زیادہ گناہ ہے۔ شہوت کے ساتھ بوسہ دینا، اور فرمایا کسی جوان کا شہوت کے ساتھ بوسہ لینا حرام ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
یہ حدیث نقل فرمائی ہے جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اصول کافی کی حدیث ہے۔ جو شخص کسی نوجوان لڑکے کو شہوت کے ساتھ چومے گا، خداوند متعال اس کے منہ میں قیامت کے دن آگ کی لگام دے گا، جہنم کی آگ سے۔ یہ فقط بوسہ دینا ہے۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں، جب آدمی کسی لڑکے کا شہوت کے ساتھ بوسہ لیتا ہے، اس پر آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے، رحمت کے فرشتے، غضب کے فرشتے سب لعنت کرتے ہیں، اور خدا اس کے لیے جہنم کا ٹھکانہ معین کر دیتا ہے۔ وہ کیا ٹھکانہ ہے؟ فرمایا وہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک اور حدیث فرمایا، جو شخص کسی لڑکے کو شہوت کے ساتھ چومے گا، خداوند عالم اسے جہنم میں 1000 سال تک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو پھر ارشاد فرمایا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ حکم ہے کہ 2 لڑکے ایک چارپائی پہ نہیں سو سکتے، لڑکا لڑکی نہیں سو سکتے، دونوں لڑکے نہیں سو سکتے۔ تو فرمایا اس ضمن میں ایک حدیث عربی متن چھوڑ کر میں ترجمہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا 10 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو الگ الگ بستر پر سلاؤ۔ فرمایا بھائی بھائی کے ساتھ نہ سوئے، 10 سال کا ہو جائے نا، 10 سال کا، بھائی بھائی کے ساتھ نہ سوئے۔ فرمایا بھائی بہن کے ساتھ نہ سوئے۔ فرمایا نہ بہن بہن کے ساتھ سوئے، 10 سال کے ہو جائیں، بہن بہن کے ساتھ نہیں ہو سکتی، لڑکا لڑکی کے ساتھ لڑکے کے ساتھ نہیں سو سکتا۔ تو فرمایا یعنی بہن بھائی الگ الگ سوئیں۔ تو یہ سونے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جو اسلام میں جو ہمارے اکثر ان چیزوں کا ہم لحاظ نہیں کرتے، حالانکہ شریعت مقدس نے سخت ممانعت فرمائی ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ اور تو فرمایا چونکہ لواط زنا سے زیادہ بڑا گناہ ہے، اس کے نقصانات زیادہ نقصانات ہیں، اس لیے فرمایا لواط کی سزا بھی زنا کی شرعی سزا سے زیادہ ہے، شرعی سزا سے اس کی سزا زیادہ ہے۔ اور اس شرعی فرمایا لواط کرنے والا اور کروانے والا، ان دونوں کی سزا یہ ہے ان کو شرعی طریقے پر قتل کر دیا جائے۔ جب یہ دونوں عاقل بالغ ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو دونوں کو قتل کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اور فرمایا لواط کرنے والا جو شخص ہے اس کو تلوار کے ذریعے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، سنگسار بھی کیا جا سکتا ہے، آگ سے جلایا بھی جا سکتا ہے، ہاتھ پاؤں باندھ کر کافی بلندی مثلا پہاڑ سے نیچے پھینک بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ ساری شریعت کی جو حدود ہیں کون مقرر کرے گا؟ حاکم شرع۔ حاکم شرع یہ ان کو آگ میں بھی جلا سکتا ہے اور بلندی سے نیچے بھی گرا سکتا ہے۔ یہ اس کی سزا ہے جو زنا سے زیادہ سخت ترین سزا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے۔ پھر بھی صلوات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔